اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک۔ ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, this ayat and the next 52 we have completed. But just as a reminder that the parts ہر سورہ کے جو ہم پارٹس کر رہے ہیں جس میں ایک ایک مضمون بند ہے، تو اس کے ریمائنڈر کے طور پہ کہ 50 جو آیت تھی، 50 آیت پہ ایک مضمون ختم ہوا تھا۔ وہ مضمون کون سی آیت سے شروع ہوا تھا اور 50 پہ ختم ہوا؟ کون سی آیت سے شروع ہوا تھا؟ مضمون کیا تھا جو 50 پہ ختم ہوا؟ کوئی fill in the blank۔ سر یہ تو 50 ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا 45 to 49 حضرت موسیٰ کا ذکر تھا، پھر یہ صرف ایک آیت میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سر 31 سے شروع ہوا 41۔ یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دو لوگ اس کو اپنی بات کمپلیٹ کر کے میوٹ کر لیں دیجیے، پھر دوسرے لوگ بولیے، اس سے ڈسٹرب بہت ہو جاتا۔ آپ کون تھے وہ بیچ میں جو بول رہے تھے؟ واز دیٹ؟ وہ شازیہ تھی بیچ میں۔ ایک تو میں ہی کہا تھا 31 سے 41 تو عاد اور سمود تھے، اس کے بعد 42 سے 44 unknown لائک جو جن ایسے ہی لائک بات ہوئی، جنرل بات ہوئی جنرل قوموں کی، اور پھر 45 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا 45 to 50۔ میں جو آپ سے پوچھا سوال، تھوڑا سا اس سے سوال کو سمجھنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی دینا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اب تک جو گروپ کرے ہیں اس میں سے پہلا گروپ وہ مومنین کے خصوصیات کا تھا، دوسرا گروپ ایسی نشانیاں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انسان کی پیدائش اس کی تفصیل تھی نا، اور بارش کی نشانیاں تھی۔ تیسرا ایک بڑا گروپ، ہر گروپ میں سب گروپس بھی ہوں گے، جیسے اب قصص ہے تو گروپ کیا ہے؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ یہ قصص کا گروپ ہے جس میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے سب گروپ بنائیں گے تو پہلا ذکر نوح علیہ السلام کا، پھر بغیر نام لیے کہ عاد و سمود کا، پھر اس کے بعد مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس کے سب گروپ ہیں۔ لیکن مین گروپ ہے نا، قد افلح المومنین، 10 آیتیں تھی، وہ پہلا گروپ ہے۔ یہ گروپنگ اگر آپ کر کے رکھیں گے تو آپ کے ڈیلی تلاوت میں جب بھی آپ تلاوت کریں گے سورہ سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو یہ پہلا گروپ کون سی آیت سے کون سی آیت تک ہے؟ دوسرا مین گروپ
जो सिर्फ निशानियां हैं। समझ में आ रहा है मेरे सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? जी सर। पूरे सूर्य के अब पूरे बकरा में भी हम ये काम करें, हर जगह हम ये काम करते हैं कि मेन गुरु हम बनाते हैं, तो उसके बाद उसी के अंदर सब गुरु, जैसे कसस एक ग्रुप हम बना लिए, कसस में 1 2 3 4 कितने अंबिया का जिक्र हुआ है, कहाँ नाम लेके बयान किया गया है, कहाँ जहाँ नाम की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ सकते हैं कि वो कौन सी कौम का जिक्र है। इसलिए कि पिछली आयतों में, मक्की आयतों में हम पढ़ के आए हैं, राफ में, हूद में, यूनुस में, बहुत सी जगह अंबिया का वहाँ समझ में आ जाता है कि कौन सी। तो ये से मेन ग्रुप पूरा बकरा में भी हम ये काम कर रहे हैं। तकरीबन आपकी आफ्टरनून क्लास में जब से जहाँ तक मेरा ख्याल है सूरह मरियम या सूरह काफिया था, कहीं ना कहीं से हम ये ज्यादा तफसील से, वैसे पहले से भी हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं। तो 50 तक एक ग्रुप खत्म हो गया था और ये शुरू हुआ था 23 से, यस 23 से 50 तक का एक ग्रुप है। अभी अपने नोट्स में से निकाल के आए थे, आप खुद नोट कर लीजिए। दूसरा ग्रुप निशानियों का, वो कौन सी आयत से कौन सी आयत है। पहला ग्रुप मोमिनीन की तारीफ का, वो आयत नंबर 1 से 10 तक है, जो भी है मुझे एग्जैक्टली जब पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। चलिए, ये जो मैं इसको यहाँ पर रखा जस्ट एज ए रिमाइंडर, 51 to 56, this is the fourth group. This is the fourth group, which is from 51 to 56. And this group is called a commentary on the group of Qasas, जिसको हदीस भी कहा गया है। हदीस अल्लाह के किस्से बयान करना, अल्लाह का किस्सों को बयान करना, और हदीस का लफ्ज भी आया है उसमें कि जिसको रिकॉर्ड कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस इज ए जनरल discussion about all the groups mentioned before, कि उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। ठीक है, ये 56, इसमें शायद हम 2 आते हैं 51 कर लिए थे, जिसमें खिताब जो है प्लूरल से था। इसमें मुफस्सिरीन के इख्तिलाफात भी बताया था कि बस प्लूरल को सिंगुलर के तौर पे ये भी कुरान का मिजाज है, तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। बाज ये कहते हैं कि तमाम अंबिया के लिए यही मैसेज था, और नबी को ये कहने की जरूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं है, इसलिए कि वो मासूम होते हैं और वो वही खाते हैं जो अल्लाह का हुक्म हो, और वही अमल करते हैं जो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन इनडायरेक्टली खिताब जो है वो उनकी उम्मतों से जो रहा है, हर नबी का के लिए यही मैसेज था, कुलू में तय्यबाती व अमलू सालिह। और फिर उसके बाद उसकी वजाहत के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी याद दिला दिया कि इन्नी बिमा तामलूना अलीम, इन्ना का जुमला वगैरह सब कर चुके थे। सो दिस इज द न्यू ग्रुप, जिसमें 2 कर रहे थे, पहले भी शायद बोला था, लेकिन फिर रिवीजन के तौर पे कि ये ग्रुपिंग जरूर कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए। बाद में आप खुद जब पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आते रहता है कि कौन सा ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, कौन सी आयत तक एक मजमून खत्म हो जाएगा, फिर कौन सी आयत से दूसरा मजमून चलेगा। उसमें दिलचस्पी भी बाकी रहती है और फिर मतन भी समझ में आता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? यस सर, मैं कुछ तो बोलो। यस सर। चलिए, उसके बाद ये भी हो गई थी, एक पे जाके क्लास ही रुक गई, इंटरनेट बहुत सस्ता था। आई थिंक दैट वाज 53। व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, and this was the message given to the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to the Ummah of all the prophets who were sent into this world by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. زیادہ قریب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے کہ جتنی امتیں ہیں وہ سب کی بیسک تعلیم عقیدہ ایمان کے سوائے اللہ جو خالق ہے جو رزاق ہے اس کے کسی اور کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہوا یہی کہ تمام قوموں کا جو ہم ذکر 23 سے 50 تک پڑھ کے آئے ہیں سب نے رسول کی تعلیمات کو کچھ دن بعد بھولا دیا. اسی طرح سے وہ بھی پھر ہسٹوریکل اگر دیکھیں تو خلفائے راشدین کے زمانے تک بھی پھر بیچ بیچ میں بھی کچھ اچھے زمانے آئے. ایک ہی امت تھی, اسلام ایک ہی تھا, اس میں کوئی شیعہ سنی کوئی عقائد کے اعتبار سے مختلف عقائد رکھنے والے, ائمہ کے لحاظ سے الگ مذہب بنا لینے والے, شافعی, حنفی, مالکی, حنبلی, یہ سارے گروپ نہیں تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا امت ٹکڑے ہوتی گئی, ایک خاص بلیف پہ ایک الگ گروپ اپنا بنا لیا اور انہی بلیف کے لحاظ سے وہ اسلام پیچھے رہ گیا, گروپ اب آگے بڑھ گیا. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے جو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان ہذہ امتکم, یہ تمام امتوں سے بھی خطاب ہو سکتا ہے اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے اسپیشلی کہ پچھلی جتنے امتیں گزری ہیں وہ بھی ایک ہی امت تھی اور شریعت میں ڈفرینس تھا, لیکن ہر نبی نے یہی کہا کہ اننی انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور فاعبدوا ربی و ربکم, اللہ میری اتباع کرو, اللہ کی صرف عبادت کرو. ہر نبی کا یہی میسج تھا. وہی بات یہاں پر دہرائی جا رہی ہے, یا تو آپ کی امت اس وقت تک کوئی ٹکڑے نہیں ہوئے تھے, سب ایک ہی اسلام پہ قائم تھے, لیکن بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے جو آج بھی ہے نا. 73 ٹکڑے جتنے ہونے تھے ہو چکے ہیں, ابھی پتہ نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کر لیا تھا نا, وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, بس اللہ ہی رب ہے, انہی کی بات چلتی ہے. انبیاء کے ذریعے سے ہی راستہ بھی ہم کو بتا دیا کہ کتابیں بھی نازل کر دی امتوں کے لیے, رسولوں کی سنت بھی راجع کر دی, اور اس کے بعد بھی لوگ پھر رسول کی بات سے کسی اور کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس بات پہ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, پھر اپنا ایک فرقہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں. یہی مضمون آپ کو 56 تک ملے گا. اس سے جنرل کامنٹری آن دا تھرڈ گروپ. یو فالوئنگ؟ جی سر. یہ ہو گئی تھی نا؟ جی سر یہ ہو 53. 54 سر. 54 میں آپ نے کوئی گڑبڑ 53 ساجدہ دانش نے 54 میں بڑی گڑبڑ کر دی کہ وہ سورہ المومنین کی بجائے آل عمران کی 54 ڈال دی. تو تھوڑا قرآن بھی کھول کر رکھی ہے. 54 میں جب آئیں گے ہم 53 کے بعد تو وہ یہاں پر غلط آیت کوٹ ہوئی ہے, وہ سورہ المومنین کی ہے, غلطی سے ساجدہ نے اس میں اس کو ڈال دیا. کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک کر لیں گے, لیکن آپ کے ساتھ چھوٹی سی آیت ہے, لیکن یہاں پر 54 مومنین سوری
आल इमरान की कोट हो गई है, तो कुरान भी साथ रखिए. After 53 we will go to 54. Someone has to read it from the Quran, which is very small. चलिए, who wants to सर person सॉरी, last class तो वही 54 बोल रहे लीजिए. हैं सर? उससे पहले 54 अभी आएगी. 54 में आपने ये डाल दिया, वो मकरू मकरुल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन. दिस इज नॉट इन सूरतुल मोमिनीन, ये सूरह ये उसका आल इमरान की आयत है. सॉरी ठीक सर. है, यहाँ पर इसकी 54 बिल्कुल अलग है. ये सारे के बदले कहीं भी हो सकती है, किसी से भी होती है. वो एक दूसरी छोटी सी आयत है, फस्तरहुम फी गमरतिहिम अत्ताहिन वाली. वो हम इसीलिए कह रहा हूँ कि जब 54 सामने आएगी तो we will cancel this and we have to read from Quran. जी चलिए, सर इंशाल्लाह. 53. इससे लास्ट क्लास में कोई छूट गया था तो वो आ सकता है. सर मैं और ये रह गए थे. नजीबा इसको क्या हो गया है, हुसैन क्यों नहीं कर रही है? उसकी तबीयत ठीक है नजीबा? वालेकुम सर. सर वो नजीबा आयशा की तबीयत ठीक नहीं है. पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं. सबको अच्छा रखे. ओके ओके, चलिए ना. चलिए ठीक है. 53 हु वांट्स टू, वो जो पिछली बार जिनको मौका नहीं मिला था वो जो भी करना चाहते हैं. मुझे और नहीं है तो तुम लोग पिछली बार नहीं, हमें नहीं मौका मिला मुझे पिछली बार. चलिए बिल्कुल अब मिलेगा इंशाल्लाह. कम कि मैं कर देती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वैसे ये स्क्रीन पे मेरी शायद पूरा नहीं आ रहा है या फिर ये हाँ अब आ गया सॉरी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फतक़त्तउ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबरन. यहाँ तक लेंगे. इसका मतलब है कि तो खता का मतलब है वो तोड़ा, लाइक, और तक़त्तउ में ता और तुआई की इजाफत है, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया कि तो उन टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने अमराहुम उनके काम के या उनकी शरीयत के, बैनहुम उन्हीं के दरमियान, जुबरन अलग अलग, लाइक टुकड़े कर दिए. तो मैंने इसकी मायने सही करे या नहीं? थोड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस तो है. माने उन्होंने करने में अपनी डिफरेंस है. तो आप करेक्ट करेंगे या मैं चल पड़ूं? ये नहीं आपका काम हो गया, करेक्ट मैं करूंगा इंशाल्लाह. कता आपने इसको बहुत अच्छा फतक़त्तउ को तो सही किया कि कता से है इजाफत की वजह से. तक़त्तउ हमेशा जब भी ये इजाफत होती है तो ये मफूल यानी मजहूली सेंस इसमें आता है. नज़ला वो उतरा नज़ला वो उतारा, नहीं मजहूली सेंस इसके अंदर. पर मजहूल तो फैले मजहूल तो नहीं है, लेकिन सेंस हो जाता, सेंस उसका उनसे ये काम हुआ ऐसा आता है. हर जगह वैसी है, वो फिर इजाफत इसीलिए होती है. तो तक़त्तउ के आप तमाम इजाफत वगैरह सब सही बताए. और ये वाली भी ये प्लूरल के लिए है, शायद वो भी आपने बताया. लेकिन सिर्फ मीनिंग करने में आपके कता के मैंने वो काटा या फिर वो अलग हुआ. और तक़त्ता के मैंने वो कट गया, वो बिछड़ गया या वो अलग हो गया. फतक़त्तउ के माने वो टुकड़े टुकड़े हो गए, वो डिफरेंट ग्रुप में बट गए. ठीक है. एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अम्र. या अम्र के माने
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو اوپر کی آیت میں بھی آیا، پوری قرآن میں بھی ہے کہ کرنا کیا ہے، عقائد میں کیا کرنا ہے، اعمال میں کیا کرنا ہے نا۔ وہ تمام گائیڈنس انبیاء کے ذریعے امتوں کو دے دی گئی تھی، اسی طرح سے یہاں پر اس کو مختصراً ایک ورڈ میں امر اللہ ہی ہے نا۔ امرہم، یہ دونوں مل کے کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن کے، امرہم مضاف الیہ بن کے مفعول ہی مضاف بن رہا ہے، اور بینہم ظرف اور مضاف الیہ مل کے وہ بن رہا ہے کچھ آپس میں جو بھی ہوتا ہے، بینہم ایک ظرف ہے۔ زبور کیا ہے؟ زبرن جو ہے وہ حال ہو گیا اس حال میں کہ الگ الگ ہو گئے، الگ الگ حال میں ٹکڑے ٹکڑے ویری گڈ، حال ہو گیا۔ ویسے زبور ایک آسمانی کتاب کا بھی نام ہے، وہ کون سے نبی پہ اتری تھی؟ زبور حضرت داؤد علیہ زبور السلام، نہیں توریت تھا نا، اس کا بھی اور نام سر زبور اور کیا، توریت حضرت موسیٰ پہ، اور انجیل حضرت عیسیٰ پہ، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، نہیں ہو گیا، پہلے بھی بولے تھے، پھر اتنا کنفیوژن کے کیا؟ صحیح بھی 100% صحیح بول رہے ہیں، کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے بولا نا نہیں ہے 4 کتابوں کا، وہ کب بولا میں؟ تم سنے ہوں گے، نہیں بولا میں، داؤد علیہ السلام پہ ہی اتری تھی۔ اس کا نام زبور بھی اسی لیے ہے کہ اس میں حمد و ثنا پیسز میں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حمد و ثنا کی کتاب ہے، نئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر داؤد علیہ السلام کی آواز میں جب وہ اسے پڑھتے تو سب آپ پڑھ کے آئے ہیں اس میں سورہ ہود میں بھی اور دوسروں میں یا اس کے بعد کی کسی صورت میں، کہ جب بھی وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے، پہاڑ، جنگلی جانور سب وہاں پر جمع ہو جاتے تھے اس کو سننے کے لیے۔ تو ویسے زبور کے معنی ان پیسز، ان سیکٹس، جیسے قرآن بھی ہے، وہ سورتوں کی صورت میں پورا شروع سے آخر تک ایک پیس نہیں ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح سے انجیل بھی ہے، اور اسی طرح سے تورات بھی ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو حکم ان کو دیا گیا تھا انہوں نے کیا کیا، فتقطعوا امرهم، یہ امر جو ہے اس کا جو اس کے اندر ایک مضاف بھی چھپا ہوا ہے، کس کا حکم تھا وہ؟ امر اللہ، انہوں نے وہ ٹکڑے ہو گئے اس حکم میں، ان کے حکم میں، جو حکم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اور ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ بینہم کے بارے میں آپ نے کیا بتایا تھا؟ لائک آپس میں وہ جو ایک امت تھی تو وہ آپس میں ہی الگ الگ فرقے بن گئے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہلے ایک تھے پھر الگ الگ ہو گئے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے گرامیٹیکلی؟ سر یہ مفعول فی ہی بن سکتا ہے، یا مفعول فی ہی درمیان ان، نہیں یہ ظرف ہے خالی، یہ صرف ظرف ہے، میں نے بولا تھا پہلے مقام اس کا ظرفی ہے۔ چلیے پھر آگے ہے ظرف زبر زمان، وہی مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے جو پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا وہ اس وقت، ایک منٹ رکو، اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن تمام انبیاء کا اس میں ذکر ہے کہ وہ سب کو ایک ہی میسج تھا، لیکن ایک عقیدے کے مطابق انہوں نے
This is the continuation of that ayah. Then they divided themselves. وہ خود کو چھوٹے چھوٹے گروپ عقیدے کے لحاظ سے عقیدے بدلتے اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈفرینسز آتے گئے. اس لیے پچھلی قوم میں 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور ہماری اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں. اور یہ امرہم اس حکم کی طرف اشارہ ہے what was given to him. انہی کے بارے میں امتکم واحدہ، تم لوگ ایک ہی امت تھے، ساری انسانیت ایک ہی امت تھی. بیسک چیزیں سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر شریعت میں تبدیلیاں آئی ہیں. جیسے آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے لیے جو شریعت میں کچھ مشکلیں رکھ دی گئی تھی، جو حرام کر دی گئی تھی، میں ان کو ختم کرنے بھی آیا ہوں، اس حرام کو حلال کرنے، جس میں حرمت پہ سبت بھی تھی اور دوسری چیزیں. تب یہاں پر صرف اس کے وہ پہلی آیت کے اوپر کامنٹری ہے. I think this one is very clear. Is it clear? ہمارا یس سر، بالکل کما clear. آگے چلوں. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا کا کلو چلیے. کلو حزبم بما لدیہم فریحون. کلو حزبن جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ایک ظرف اور مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہا ہے کہ ہر فرقہ، کلو ہر، حزبن فرقہ یا وہ جو گروپ بن گئے تھے، یہ مبتدا بن گیا. اور اس کا جو خبر ہے وہ اس کا جو خبر ہے وہ فریحون بھی ہو سکتا ہے اور بما لدیہم فریحون بھی ہو سکتا ہے. پورا اس کا خبر ہے کہ ہر فرقہ جو کچھ لدیہم پاس تھا ان کے، فریحون اسی میں وہ خوش ہونے والے تھے. یا کیونکہ فریحون اس میں فاعل پلورل، خوش ہونے والے، اسی میں خوش ہونے والے تھے، لائک اسی میں خوش ہو رہے تھے. لیکن جی وہ یہ کہ فیل نہیں ہے، اس لیے وہ اردو میں معنی ڈفرینٹ بن جائیں گے، لیکن ہے یہ کہ وہ اسی میں خوش تھے، خوش ہونے والے. بس چلیے اب اس کے معنی. اب ایک چیز یہاں پر ڈیفیکلٹ ہے، بما لدیہم کیا چیز ہے؟ بما لدیہم یہ کلو ہم فریحون بالکل کلیئر ہے، ان میں کا ہر فرقہ اس حالت میں خوش تھا. وہ حالت کیا تھی؟ لدیہم what belief has come to them. جیسے اب اسلام میں بھی شیعہ ہیں، سنی ہیں، مختلف عقائد رکھنے والے ہیں، ان کے پاس ان کے آبا و اجداد کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا اسی طرح سے بس اس اپنے اعمال پہ خوش ہیں، اپنے بلیف پہ خوش ہیں اور اسی کے اوپر مطمئن ہیں. حقیقی تلاش نہیں کرتے، صحیح اور غلط کا فرق معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہی حال تمام قوموں کا ہوا تھا اس وقت تک. ملت صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے کہ بعد میں ہر ایک اپنے بلیف پہ خوش رہے گا. آج وہی ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات پورے اپنے بلیف پہ خوش ہیں اور جتنے اہل سننا ہیں وہ اپنی حالت پہ خوش ہیں. اس میں بھی مختلف بلیف ہیں. موت کے بارے میں کوئی الگ بلیف رکھتا ہے کہ موت دنیا سے جدائی ہے، کوئی یہ بلیف رکھتا ہے کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں، وہ باقی رہتے ہیں. اور پھر مختلف قسم کے بہرحال کئی گروپ ہیں، ان کے اپنے بلیف ہیں and they are happy what they have in their mind، اسی کے اوپر خوش ہے. لیکن اگر غور و فکر تدبر کریں تو دین تو ایک ہی دین ہے، اور وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہی دین قرآن پیش کرتا ہے. اس میں کسی گروپ اور فرقے کا ذکر نہیں ہے.
کوئی فرقے بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے نا، لیکن بن گئے ہیں، آج بھی ہیں، اور پھر بعض اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر کوئی منہ کھولے تو پھر جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے. They cannot tolerate because they are happy with their beliefs. اپنے عقائد سے وہ خوش ہیں. تو اسی کا ایک مزید تفصیل ہے 53 کی اور 52 کی کہ they divided themselves from the order of Allah subhanahu wa ta'ala which was given to them, divided themselves into different sects or groups. حزب میں کئی فرقوں میں بانٹ گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں کا ہر فرقہ اس بلیف پہ لدیہم what belief they have constructed, what belief they have developed from their forefathers, near forefathers کو جیسا کرتے دیکھا اسی طرح سے وہ بھی کرتے ہیں اور اسی بلیف پہ خوش ہیں. یا خوش ہیں کے معنی یہ ہیں کہ they do not try to find out the truth کہ اس میں سچائی کیا ہے، کس بات پہ ہم کو عمل کرنا ہے، whether it's according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the order of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran or not. سچائی کی تلاش کے بغیر وہ ان کے پاس جو بلیف ہے اسی پہ وہ they are happy, they are contented، وہ اپنی اسی حالت پہ مطمئن ہے. اور جب انسان حق کو تلاش کرتا ہے تو اسے صحیح اور غلط کا فرق محسوس ہو جاتا ہے. حق دکھائی دینے لگتا ہے، باطل دکھائی دینے لگتا ہے. Is it okay؟ Yes, sir. لیکن تم وہ پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھے کہ آپ صرف مجھے پڑھ کے نہیں سنا رہے ہیں، اپنی قابلیت ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ your aim is to help your friends or your classmates to understand what you are doing. اس کا Yes, sir. خیال تھوڑا کم تھا میرا جہاں تک خیال. اتنے چلیے دن پھر کے ایک بعد بار میری باری آئی نا ریویژن تو کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. یہاں تک ایک بات مکمل ہو رہی ہے، اس لیے ہم یہاں تک آیت کو لیں گے. یہ شروع ہو رہی ہے فا سے. فا سببیہ ہے کہ پھر کیا ہوا. تقطعوا فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. فعل ہے اس کا قطع، اس میں اضافت ہے تا کی اور توئیں کی، جس کی وجہ سے اس کے معنی تبدیل ہو کے تھوڑا مجہول ٹائپ کے بن رہے ہیں کہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یا الگ ہو گئے وہ سب. تو واو الف جو اس کے فائل ہیں وہ ریفر کر رہے ہیں جو پچھلی آیت میں تھی کہ امتکم امتم واحدتن، یعنی جو ایک ہی امت تھے لیکن پھر وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کر لیے یا ہو گئے. امرہم، امرا اور ایک اسم ہے، ہم ضمیر ہے، اسم اور ضمیر مل کے مضاف الیہ ہو گیا کہ جو امر تھا اللہ کا، اس میں امر ہڈن ہے، کس کا تھا؟ اللہ کا. امر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور امر اللہ کو انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا یا ہو گئے. تو یہ امرہم مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے کہ کیا چیز انہوں نے الگ ٹکڑے کر لی، وہ اللہ کا حکم تھا. کہاں کس کے درمیان؟ بینہم، آپس میں ہی. تو یہ بینا اور ہم جب بھی اس طرح کا کچھ آتا ہے تو ہم اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو کچھ اور نہیں کہتے، تو بس بینہم از اے ظرف. اور زبرن، کس حال میں انہوں نے یہ فیل کیا یعنی ٹکڑے کیا کہ الگ الگ. تو اس کا حال یہ تھا، اس کو جو انہوں نے ٹکڑے کیا، تو اس وجہ سے اس کو حال کہیں گے. حال کی ایک اور بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ آخر میں زبر آتا ہے.
تو ایک یہ بھی چیز ہے، اور وہ اس کا حال بیان کرے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اللہ کے حکم کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقے بن گئے۔ پھر آگے ہے کلو حزب، حزب کہتے ہیں امت کو یا گروپ کو، اور کلو مطلب ہر، تو کلو جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ظرف ہوتا ہے، اور ایک ظرف، اور حزبن جو ہے وہ بھی ایک اسم ہے، تو ظرف اور اسم مل کے ایک مرکب اضافی بنا رہے ہیں، اور مرکب اضافی مل کے مبتدا بن رہا ہے کہ اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ ہر فرقے کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی جا رہی ہے، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں کہ اب اس اسم کے بارے میں کوئی خبر آگے دی جا رہی ہے۔ تو جو خبر کلو حزبم کے بارے میں دی جا رہی ہے وہ بیما لدیہم فریحون، بیما ایک کانٹریکشن ہے بی اور ما کا، کہ جو کچھ لدیہم، لدے اور ہم پھر سے ایک اسم اور ضمیر مل کے مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، یا پھر اس کو ظرف اور مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اضافی، جو کچھ پاس تھا ان کے، یا جو کچھ انہوں نے آپس میں جیسے ہی انہوں نے اپنے ڈویژن کیے تھے جس چیز کے اوپر۔ فریحون، اگر اس فریحون میں کوئی پہلے وہ لگا ہوا ہوتا، کوئی پریفکس ہوتا تو ہم اس کو فیل کہتے، اور پھر کہتے فیل اور فائل، لیکن اس میں کوئی پریفکس نہیں ہے، لہٰذا یہ فریحون جو ہے یہ اسم ہے، اس کیا کہتے ہیں اسم فائل، یعنی کام کرنے والا، تو یہ ہے خوش ہونے والا، لیکن یہاں واو اور نون کی وجہ سے یہ پلورل بن گیا کہ خوش ہونے والے، تو ہر فرقہ جو کچھ انہوں نے اپنے آپس میں ڈویژن کی تھی وہ اسی میں خوش ہو رہا تھا یا ہونے والا، یا یہ آگے کا بھی بتا رہے کہ ہوتا رہے گا یا ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی میری وضاحت۔ بہت اچھا، ویری گڈ۔ اور صرف یہاں پر حزب کے معنی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، حزب اللہ، حزب الشیطان، اے گروپ آف پیپل کو حزب کہتے ہیں، اس کا معنی گروپ آف پیپل۔ کلو حزب معنی ہر گروپ، ہر فرقہ، نہیں حزب اللہ کا بھی ذکر ہے، حزب الشیطان کے بھی، کہ جو شیطان کے وسوسوں میں پورا جکڑ جاتا ہے، اس کو اس گروپ کو حزب الشیطان کہتے ہیں۔ اور حزب اللہ بھی ایک ہوتا ہے جو صرف اللہ کی بات کو۔ اب بس یہی ہے، یہ فریحون تھوڑا سا رچ ورڈ ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہے، کہ خوش ہیں کے معنی اس میں تدبر، تفکر، حق کو معلوم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بلیف کوئی پختہ ہو جاتا ہے تو پھر حق کی طرف نہیں آتا انسان، بہت کم آتا ہے، الا ماشاء اللہ، لیکن اسی بلیف میں خوش رہتا ہے۔ لیکن جب تدبر اور تفکر کرتا ہے اور بیاس کو اپنے ہٹا دیتا ہے، یا اپنے جو ذہن میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اگر آج بھی نصرانی بھی اس چیز کو ہٹا دیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ خیال رکھتے ہیں that can never be correct۔ تو چونکہ وہ اسی کے اندر خوش ہیں اپنے بلیف میں، اور حق کی تلاش نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اسی لیے وہ ان کو حق ملتا بھی نہیں۔ بیچ میں کوئی اور کچھ بول رہا تھا جب میں بول رہا تھا، اب بول سکتا ہے، کون تھا وہ؟ اپنے ہی معاملات مگن مگن ہے چلب آگے جستجو نہیں ہے، یہ ہے نا، وہ مگن بھی ہو سکتا ہے، سجن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ خوش، اب اس میں they are happy، بس اس کے یہی معنی ہیں کہ حق کی تلاش نہیں کرتے، صحیح اور غلط کا ڈفرنس معلوم، whether my belief is right or wrong، ہے نا۔ کئی ایسے تہمات پسند بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی چیز بیٹھ جائے کہ یہ نحوس ہے، یہ اچھی ہے، تو وہ بیٹھی ہوئی ہی رہتی ہے۔ تدبر اگر کریں تو وہ تہمت پسندی جو ان کے مزاج میں آ جاتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کسی چیز کے کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ ساری چیزیں اللہ پہ یقین بڑھتا ہے، اور
بدشگونی لینا، یہ سارا ختم ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایسا پال لیتے ہیں کہ اس کا جب تک تدبر اور غور و فکر نہیں کریں گے وہ چیز دور نہیں ہوتی. We have to decide ourselves what is right, what is wrong, what is حق, what is باطل. اسی یہ بڑے معنوں میں آ رہا ہے فریہ. Okay, so now someone should do it from the Quran because 54 is not here. We can do it. 54. سر آپ چیک کریں چلیے آپ کے کون پاس کرے گا؟ آپ کو چھوٹی سی آیت ہے. سر آپ چیک کریں اپنے پاس. میں نے کہا اب اس آپ کو سے کریکٹ ہو گئی کیا؟ جی سر. نہیں ابھی تک تو نہیں. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کل پرسوں کرے تھے یہ آیت سورہ المومن. ابھی تک تو اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے. اوکے. بس تھوڑا ٹائم بھی لیتی ہے. کوئی بات نہیں، بعد میں آپ اسے کر دیجئے. جی سر. کیا ہو گیا؟ کچھ آپ کر رہے ہیں شاید. سر میں نے کر دیا اس کا ایکچولی اسے اگلے کچھ آنے کی جو سر وہ میرے سے جو ہے نا میری غلطی ہو گئی میرے سے. اگلی بھی آگے ہو گیا سر. چل ارے آپ آگے آپ کے جی اسکرین پہ بھی آ گئی. سر ابھی نہیں اپڈیٹ ہوا ہماری اسکرین. یہ 50 بھی وہی ہے، 55 بھی سورہ آل عمران کی آ گئی. وہ بھی غلط آ رہی ہے. ہو جائے 56 وہ عذبہم عذابا شدیدا، یہ بھی غلط ہے. 56 بھی غلط ہے. سر جی یہ 2-3 تھی 57 ہم فی خشی. بس بس ہو ختم. جائے گی اپڈیٹ. 57 سے صحیح ہے. جی سر. 54 1 2 3 ہے. چلیے 54 آگے کسی کے پاس بھی تو جلدی شروع کریں. کون چھوٹا سا کوئی ایکسپرٹ نہیں، کوئی اور لے لے. اتنی چھوٹی آیت ہے کسی ایکسپرٹ کو دینا نہیں چاہتا میں. anyone who can do it. چلو آنا چاہ رہے ہیں. ارے اتنا ٹائم لیا تو بہت مشکل ہے. مجھے مجبور نام پکارنا پڑتا. سر میں ٹرائی کرتی ہوں. چلو بولو، میں تمہارا نام پکارنا ہی والا تھا، جی مجبور ہو گئے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِینٍ. جملے فعلیہ امریہ انشائیہ امریہ کہہ سکتے ہیں. فا جو ہے سببیہ ہے. زر میں کیا سبب ہے؟ کہ وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے اپنے ریلیجن کے، اور اس میں وہ لوگ خوش تھے. تو پھر فضر ہم میرے خیال سے اس میں الف چھپا ہوا ہے ازر، کیونکہ فعل امر ہے یہ. ان کو چھوڑ دو. فضر ہم ورڈ کیا ہے؟ ذرا ذرہ کیا نے وہ چھوڑ دیا یہ امر ہے. فضر اور یہاں پر سبب کیا ہے؟ وہ اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور کوئی ان میں تدبر اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اس لیے اب یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ فَذَرْهُمْ کے لیے. اس کا سیکنڈ پرسن کون ہے؟ یہ رسول میسنجرز جس کی طرف ہے. یہ پورے نہیں بلکہ خاص طور سے وہ سب چھوڑ دیے تھے، اپنے اپنے بلیف پہ خوش تھے. تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ
سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. تو وہ یہودی اپنے بلیف پہ تھے، عیسائی اپنے بلیف پہ تھے، اور پھر مشرکین اپنے بلیف پہ تھے. پھر ان میں بھی کئی ٹکڑے تھے. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب چھوڑ دیجیے. یعنی ایک مدت کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کام کرنا، نبی کو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ توجہ جو ایمان لائے ان کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. یہاں پر پورا جملہ میں ہوا اتنا مکمل ہو گیا. سبب ہے اس سبب سے، ان کے ٹکڑے ہو جانے کی وجہ سے جس بلیف میں وہ مبتلا ہیں، مبتلا ہیں، اسی بلیف میں ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجیے. ہے نا جی، اس میں مفعول ہے ہم تو سمجھ میں جو ریفر کر رہا ہے وہ امت کی طرف جو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. گروپ کی فی طرف، حزب کی طرف. فی غمرتہم، یہ ورڈ ہے. فی حرف جر ہے، غمرتہم دو اسم مل کر مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. غمرہ پلس ہم ہے یہ. غمرہ ہمارا یہ جو ہے شاید گمراہی، یس غلطی، نہیں، غلط راستہ. گمراہی نہیں، غفلت. غفلت غفلت میں اور گمراہی میں تھوڑا فرق ہے. غفلت کے معنی کیا ہے کہ صحیح بات کو نہیں سمجھنا، غفلت میں رہنا. انسان بہت سی بات میں غفلت میں پڑا ہوا رہتا ہے، اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا ہے نا، اور وہ کام کرتا رہتا ہے. جب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تب اس کو عقل آتی ہے. معنی اردو میں اگر ہم لیں گے تو صحیح معنی ہے غفلت کے. پھر غمرتہم یہ یہاں کے اسم بن گیا، اور پھر دو اسم کا کنٹریکشن ہے، تو یہ دونوں کیا کہلائے گا؟ یہ کنٹریکشن مرکب کیا اضافی. بن جائے گا؟ یہ غمرتہم مذکر بے اضافی. ان کی غفلت میں ان کو چھوڑ دیجیے. یعنی اب یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب ان کے اوپر وقت ضائع نہ کریں. اب خود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اب یہ کب تک ان کو چھوڑ دینا ہے؟ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ حتی ہین. حتی حرف جر ہے، ان کے معنی کیا ہے؟ ہین ایک وقت تک. وقت کے لیے آتا ہے، ایک وقت تک ہے نا، ایک وقت تک کے لیے ان کو ان کی حالت پہ آپ چھوڑ دیجئے. وہ بھی لانے والے نہیں ہیں. جو بھی ہوگا پھر ان کو یا تو قتل کیا گیا، یا پھر ان کو ان سے جہاد کیا گیا، یا پھر وہ قتل ہوئے بدر میں. تو جو بھی ہوگا اب اللہ ان کو دیکھ لے گا. تو یہ وقتی طور پہ انبیاء کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس حالت میں ہے یہ لوگ کہ ان کے لیے نبی کا کوشش کرنا جب اب ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، ورنہ انبیاء اپنی مرضی سے اپنی نبوت کے فرائض اس وقت تک ادا کرتے رہتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر امت کے لیے، لوط علیہ السلام کی امت کے لیے یہی الفاظ آئے تھے، اور جن کے اوپر عذاب آیا کہ اب ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے، اب ان کا جو بھی ہونے والا ہے وہ اللہ ان سے کریں گے. عذاب آئے گا، پوری قوم ختم ہوگی، یا وہ لوگ جو اس میں خراب کام کرنے والے تھے ان کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا کو پاک کر دیا جائے گا ان سے. بالکل سمپل اور چھوٹی سی ہے. اچھا کیا تم نے بالکل. یہاں پر یہ سبب ہے نا، چونکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور اپنے آپ میں خوش ہیں، تفکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے،
حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی لیے اب آپ ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیجئے ایک خاص وقت تک، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیں گے. ٹھیک. جی سر، ہین کو یہاں پہ Is it clear؟ ظرف فردوس زما بول سکتے یا ہین کا کیا مقام؟ بالکل پورا حتی ہین پورا جو ہے ظرف زما ہے، پورا ظرف زما، ایک خاص مدت تک کے لیے ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. جی سر. Is it okay؟ بہت آسان چھوٹی سی آیت ہے. اب کیا ہوا 56 اپڈیٹ 55 اپڈیٹ ہو گئی. لیٹ می سی. نہیں، انی متوفی کا ورافیو کا نہیں، ابھی نہیں آئی. کیا ہوا ساجدہ؟ 55 سر اپڈیٹ ہو رہی ہے یا قرآن سے پڑھنا؟ کر دیا ہے سر، میں نے کر دی ہے، لیکن شاید وہ ابھی آپ کے پاس اپڈیٹ ہوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا کام کر دیا ہے، ادھر سے اس کو کریکشن ہو گئی ہے. سر سم ٹائم نیٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے میرے نیٹ کی سپیڈ کم ہو جو ابھی ادھر نہیں گیا، یا آپ کے پاس سپیڈ اس کا بھی مسئلہ ہوگا جو اپڈیٹ نہیں ہوا. آ جائے گا. چلیے بڑھیا ہے. اب تھوڑے اچھے پڑھنے والوں میں کون اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے؟ ابھی اسکرین پہ نہیں آئے گی، لیکن یہ ہم تو مزید آل عمران، ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر. سر یہ تو آل عمران کی آئی ہے. یہ اچھی بھول والی. گئی ہے، لیکن 56 اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اب آ گئی، آ گئی آپ کے پاس بھی آ گئی. آ جائے گی ابھی، وہ کلیئر ہو گئی ہے، پہلے جو پرانی آگے والی سب تھی پر ابھی نہیں آئی. جی ابھی آ گئی، ابھی آ جائے گی. ہو گئی، اب آ گئی، ہو گئی اپڈیٹ. ہاں چلیے کون کرے اس کو؟ جی سر میں کر دیتی ہوں. السلام علیکم سر. سر میری یہ باری. شازیہ کی اوکے. ہاں رحمان الرحیم. بات کے شازیہ کو دیں گے. نہیں، اس کے بعد کی بھی نہیں. بہت چھوٹی چھوٹی آتے ہیں. اچھا دونوں ایک کے فاطمہ کر بعد لیں، ایک، کوئی کوئی بات بھی نہیں. خود آپس میں قرار ڈال. کیا جی فاطمہ، اس کا پھر تمہاری باری آئے گی. چلیے فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین. تو یہ بھی مقولہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے جو چل رہا ہے، جو مخاطب رسولوں سے ہے، لیکن پیغام امت کے لیے ہے. یہ سوالیہ ہے، استفہامیہ انشائیہ ہے جملہ. یہ حرف استفہامیہ کہ کیا، یحسبون یہ فعل اسپیڈ فاعل ہے. اسپیڈ 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 اچھا اسپیڈ کم کرو. اسپیڈ بریکر ڈالنا پڑے گا مجھے، بمپ لگانا پڑے گا. جی سر. میری کلاس میں بمپ نہیں ہے، لیکن آپ خود جو ہے بمپ جہاں ہوتا ہے، معلوم ہے نا بمپ کیا ہوتا ہے؟ کار میں جاتے ہیں تو اسپیڈ جی سر بریکر انشاءاللہ. انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اسپیڈ خود بخود کم کرنا پڑے گا، نہیں تو گاڑی اچھل اچھل کے سب لوگوں کے دماغ میں نہیں پہنچے گی بات. بہت اچھا جا رہے ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ آپ دوسروں کو بھی کوئی بات سمجھا رہے ہیں. جی چلیے. جملہ انشائیہ ہے جس میں جو ہے وہ حرف استفہامیہ کے مطلب کیا، یحسبون یعنی کہ فعل اور فاعل ہے اس میں. حسبا سے ہے گمان، وہ گمان کیا، تو اس میں یا اور یہ واو نون کی اضافت سے کیا وہ گمان کرتے ہیں. انما از اے کانٹریکشن. نہیں ابھی آپ کو بولنا ہے یا کیا ہے. یہ جب پریفکس آ رہا ہے جی تو یا کسی فائل کے لیے آ رہا لوگوں کو ہے. جو خوش ہیں، فریحونہ ہیں، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، Yes, بات ہے very good. ان لوگوں کے. جو اپنے ٹکڑوں میں خوش جی ان لوگوں کی ہے طرف. نا، یہ جب تک آپ نہیں بولیں گے اس وقت تک پورا اس کا جو متن ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پر صرف پریفکس آ گیا، وہ فاعل ہے مضارع کا، لیکن وہ ہیں کون؟
وہ جو اپنے بلیف میں خوش ہیں، جو تدبر اور تفکر نہیں کرتے، جو حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، باطل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ آیا جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں، ڈو دے تھنک، کیا سمجھتے ہیں؟ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمیشہ فائل کو واضح کرنا ہے۔ جی سر، ہماری کلاس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف ایسے ہی ترجمہ نہیں کرتے ہیں ہم، بلکہ کوئی پریفکس آتا ہے تو یہاں پر فائل واضح نہیں ہے، اب وہ کس کے بارے میں ہے، اس کا فائل کون ہے۔ یہاں پر تو صرف مضارع کے پریفکس سے کام چل رہا ہے، لیکن اس کی وضاحت بھی ہر قاری قرآن کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یحسبونا، دس یا از ریفرنگ ٹو دیٹ حزب، فریحون جو وہ گروہ۔ بالکل، چلیے۔ کیا وہ گمان، ہاں وہ سب گمان کرتے ہیں، انما کنٹریکشن ہے یعنی اونلی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ان اور ما یعنی کہ وہ جو، نمدہم پھر اس میں ہے فعل فاعل اور مفعول ہے، نمدو یعنی کہ نون پیش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ریفر کریں کہ ہم، مدہ اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، ہم وہ سب دوبارہ ریفر کر رہا ہے وہی لوگ جو خوش ہیں کہ کیا ہم مدد کر رہے ہیں ان کی، بھی ہی مجرور متعلق نمدہم، اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے اس وقت اس میں مال اور بنین کے اوپر۔ نہیں، پہلے تو آپ نے نمدہم کا روٹ ورڈ اور صحیح معنی بتانے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ مددہ الگ ورڈ ہے اور مدہ الگ چیز ہے۔ جب قرآن میں یہ علامت آتی ہے تو آپ اسے کیا بولیں گے؟ صحیح ہے، تو وہ ہے نا مدعاف ہے، دو ورڈز کے ایک جیسے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ علامت آپ کے اسکرین پہ آئی، میں کچھ لکھا یہاں پر، میں دیکھتا ہوں۔ الف لام میم حروف مقطعات، کیا ہے اس میں؟ صحیح ہے اب یہ علامت اسکرین پہ آئی جی ہے نا، سر، یہ یہ حروف مقطعات ہے جن کا مطلب ہمیں نہیں پتا۔ وہ ہے، لیکن اس پہ علامت ایک ہے الف کے اوپر، جی اس کو کیا بولیں گے آپ؟ مد ہے یہ مد ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ مد مد کے معنی بھی اتنا کھینچنا۔ ہاں ہاں، کھینچنا، کوئی چیز کھینچ جانے، دیر تک قائم رہنا، کھینچنا، اس کو مد کہتے ہیں۔ اس میں الف کے 4 آواز نکلیں گے، لام کے 4 آواز، ایک چھوٹا مد ہوتا ہے، بڑا مد ہوتا ہے، ایک الف کے اوپر ایک چھوٹا الف ہوتا ہے، لام پہ ایک چھوٹا الف ہوتا ہے نا، تو یہ مدات کہتے ہیں۔ مدات معنی وہ حروف جس کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، ہے نا، کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو اسی صورت سے اس کا مدہ کے معنی ڈھیل دینا، ان کو آگے جو ہے اس طرح سے اسی میں مگن رہنے دینا۔ یحسبونا انما نمدہم، ہم ان کو اس میں بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، کیا نا، کھینچنا کے معنی کیا ہے؟ آگے بڑھانا۔ کس میں؟ یعنی جو لوگ اپنے بلیف میں ہیں، ان کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں، وہ مال بھی دیتے ہیں، اولاد میں بھی ان کے اضافہ کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم پہ مہربان ہے، اور ہمارے اس بلیف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں یہ ساری چیزیں عطا کرے۔ ایسے خیالات عام طور پہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں کسی بلیف کی وجہ سے۔ کرسچنس میں بھی، یہودیوں میں بھی یہ بلیف رہ چکا ہے، یا آج بھی ہے، کہ ہم سلیکٹڈ ہیں اور ہم پہ اللہ کا بڑا رحم ہے اور کرم بھی ہے، ہم پہ مہربان ہے اللہ، اور اس لیے ہم کو دنیا میں سب کچھ دے رہے ہیں۔ ایک رچ آیت ہے جس کے اندر ان کی اندرونی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں مزید وضاحت آئے گی کہ اس دنیا میں لوگوں کو اجر ضرور دیتے ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں، لیکن قرآن میں بے شمار جگہ آیا ہے کہ وہ فی الآخرتی
آخرت میں ان کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کا اجر نہیں ہے، دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تب وہ جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں دے رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ان کا یہ خیال ہے، یہ ان کا احساس ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس بلیف یا عقیدے کی وجہ سے ہی ہم سے خوش ہیں اور ہم کو مال اور اولاد عطا کر رہے ہیں؟ تو کیا ان کا ایسا گمان ہے؟ یہ پوری بات نہیں ہوئی، جب آیت نمبر 56 آئے گی تو اس وقت پوری بات ہوگی، لیکن صرف ایک سوالیہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خود جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ انہیں ان کو، یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ سوال ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ان کی کچھ نیکیوں کی وجہ سے یا وہ بھٹکنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو مال دولت اور پھر اولاد سے نوازتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بلیف کی وجہ سے اللہ ان پہ خوش ہے اور پھر ان کو نوازتا جا رہا ہے، بیکاز اللہ is pleased with us, with our belief۔ اور پھر اسی میں بہتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا صرف سوال ہے۔ چلیے نمدہم کی انالیسس کی جی سر، نمدہم یعنی اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہے۔ فاعل جو ہے وہ ناپش نون جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ریفر کر رہے ہیں، مدہ یعنی کہ بڑھاوا دینا، ہم ان کو یعنی کہ ہم ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہی لوگ ہیں جو فرحونہ ہیں، جو اپنے بلیف پہ خوش ہیں۔ گڈ، اب کیسا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ ایسا کیسے کھل کے آپ کی سمجھ سامنے آ رہی ہے۔ جی سر، پھر بھی کیوں ہے؟ بھی جار مجرور ہے، جو ہی کی ضمیر سر کیا پھر یہ دوبارہ مال اور بنین کی طرف ہی جا رہی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں جا رہی ہے۔ یا تو پھر سے یہ اس گمان کی طرف ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، there you are۔ اس ان کے گمان کے مطابق وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے یا اپنے گمان جو ان کا بلیف ہے اس کے لحاظ سے یہ بھی اسی کی طرف جائے، بیکاز آف دیئر بلیف، ان کے عقیدے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں نمدہم من مال و بنین، بھی بیکاز آف دیئر بلیف۔ یہ جو ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے، یہ مال و بنین کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کو انعام مل رہا ہے، ان کو اعزاز مل رہا ہے، تو ان کا ذہن کس طرف جا رہا ہے کہ چونکہ ہم ایسا بلیف رکھتے ہیں۔ آپ تھوڑا غور کر کے دیکھیے آج مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں اس بلیف کی وجہ سے اللہ ہم کو نواز رہے ہیں۔ ہے ایسا کچھ ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر، بالکل سر، سبھی کرتے ہیں گمان، یہ تو آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ سب کو معاف کرے۔ تو اس گمان کی وجہ سے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اس لیے مال کے بس افراط ہی افراط ہے، اولاد کی تو افراط ہی افراط ہے، گھر ہی بس نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو بہرحال اس گمان کی وجہ سے اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے ایحسبون انما نمدہم، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس گمان کی وجہ سے ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، کس میں؟ من مال و بنینا۔ چلیے آگے کریے انالیسس۔ من معلم، من حرف جار، معلم مجرور ہو گیا، یہ مرکب جاری ہے اور یہ متعلق کے نمدہم ہے، یعنی کہ ہم مدد کی مال سے، اور واو حرف عطف، بنینا معطوف ہو گیا من مال، پھر آپ بار بار مدد ہی کہہ رہے ہیں اس کوئی کو، ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں۔ ڈھیل ہے وہ۔ ہاں، واو حرف عطف ہو گیا اور بنینا معطوف ہو گیا من معلم پہ۔ ویری گڈ۔ بنین کے معنی کیا ہے؟ بیٹ اولاد سر، اولاد۔ ویری گڈ۔ تو دنیا میں اگر کچھ ملتا ہے تو اس کے اوپر یہ سمجھنا کہ ہمارے اعمال کا صلہ اسی دنیا میں ہم کو مل رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے عقیدے کی وجہ سے کفار بھی یہی سمجھتے ہیں، بنی اسرائیل بھی یہی سمجھتے ہیں، نصرانی بھی یہی سمجھتے ہیں، اور اسلام میں بھی
جو مختلف بلیف رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس بلیف کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے فرقے ہیں ہر ایک خوش ہے اپنے حال میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا بلیف جو ہے وہ کو پسند ہے، اسی لیے دنیا میں ہم کو نوازا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار آپ اور اس کو ریپیٹ کریے، اور جو تھوڑے سے جھول تھے جیسے وہ بیڈ شیٹ کے اوپر رنگ وہ آ جاتے ہیں نا، جی سر، سلیں پڑ جاتی ہیں، تو اس کو آپ پھر اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے بالکل اسٹریٹ کرتے ہیں، ہے نا، کہ وہ کیا بولتے ہیں سلوٹ بولتے ہیں نا، جی سر، تو وہ سلوٹیں دور کرنا ہے۔ تو اس آیت میں آپ نے بہت اچھا یو ہیو اسپریڈ دا شیٹ، اس میں کچھ سلوٹیں تھی، اس سلوٹوں کو دونوں ہاتھوں سے درست کر کے بالکل اسموتھ کر دیجیے اس آیت کو۔ جی سبونا انما نمدہم بہ من مال و بنین، یہ ایک انشائیہ سوالیہ ہے یہ جملہ، جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے جو مخاطب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ میسج ہے امت کے لیے۔ حرف استفہامیہ، یا سبون سبا سے ہے، یعنی کہ گمان کرنا، اور یہ یا اور واو نون جو ہے ریفر کر رہے ہیں وہ لوگ جو خوش ہیں اپنے حال پہ، جو فرحونہ ہیں، کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں۔ انما ایک کنٹریکشن ہے، اونلی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ان اور ماں کو ملا کے کہ یہ کہ وہ جو نمدہم، پھر فعل فاعل اور مفعول ہے، مدہ سے ہے، مدہ کا مطلب ہے کھینچنا اس کو یا ڈھیل دینا۔ نمدہم نام پیشنو ریفر کرے اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہ ہم مدد کریں یا ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کی، یہ وہی لوگ ہیں جو خوش ہیں اپنے حال پہ۔ بہی جار مجرور، اور ہی جو ہے ریفر کر رہا ہے ان کے گمان کے، ان کی سوچ کے اوپر کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے اپنی حالت کے اوپر، تو کیا وہی گمان کریں کہ ہمیں ڈیل مل رہی ہے اس بات پہ۔ اور پھر من معلم حرف جار اور مجرور جو کہ متعلق ہے نمدہم ہے، واو حرف عطف، بنینا موطوف ہو گیا ہے من معلم پہ، کہ کیا وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس گمان پہ، اس سے پھر ہم ان کو مدد، ہم ان کی ڈھیل کس سے دے رہے ہیں، ان کو مال اور اولاد سے۔ گڈ۔ اب ایک چیز اور یہاں آپ کو تفکر کرنا ہے کہ یہ یحسبون کی حکمت کیا ہے، اس میں کیا بلاغت ہے۔ یہ سوال کیا وہ گمان کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ گمان کرنے میں خود جواب بھی موجود ہے۔ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ان کی سمجھ صحیح ہے یا خوش غلط ہے؟ فہمی ہے ان کی، یہ ان کی خوش فہمی ہے، وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس میں جواب بھی ہے، وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی کو بھی جتنا چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتے ہیں، تو یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ اس کا جواب بھی ہو رہا ہے کہ وہ گمان کر رہے ہیں کہ اس لیے ان کو مال اور اولاد مل رہی ہے۔ یہ گمان کا لفظ اس کا جواب بھی ہے کہ یہ صرف ان کا گمان ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دنیا دینا ہے تو وہ فرعون کو بھی دیے تھے، وہ نمرود کو بھی دیے تھے، ٹرمپ کو بھی دیے ہیں، اور دنیا میں بہت سے لوگوں کو، نواز شریف کو بھی دیے ہیں، اور بہت لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، لیکن وہ گمان ہے صرف کہ ہماری اس وجہ سے ہمارے پاس مال ہی مال ہے، چاہے اچھے سے آیا ہو یا برے سے آیا ہو، سو دے آر ہیپی۔ تو یہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تفکر اور تدبر، خالی ایسے ہی سمپل سا سوال نہیں ہے کہ کیا وہ گمان کر رہے ہیں۔ گمان کے معنی ہی خود یہ ہیں کہ یہ گمان ہے، خالی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ دنیا تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مین چیز آخرت ہے۔ دیکھ رہے ہیں اب اس میں کتنی ٹیکنیک ہے۔ ایحسبون، جس کے اندر جواب بھی موجود ہے کہ یہ سوال ہی ایسا ہے کہ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال اور بیٹے یا اولاد یہ ان کے بلیف کی وجہ سے مل رہے ہیں، بیہی کی وجہ سے؟ اس کا مطلب خود ہی نکل کے آ رہا ہے کہ یہ صرف گمان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کبھی آزمانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ جی سر اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں، نہ دے کے بھی آزماتے ہیں۔ ویری گڈ۔
ہے نا. اب آپ کے سلوٹیں دور ہو گئے. جی الحمدللہ سر آپ نے دور کرا دی. میں نے بھی آپ اپنی محنت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تمام شیٹ کی سلوتوں کو درست کر کے کلین کر لیا. That's good. 56. Shall we move to 56? Any question on it? آج کل No بڑے قابل ہو question. گئے آپ لوگ, کوئی سوال نہیں پوچھتے. Yes, sir. No question. اس کے بعد بھی نہیں آئی. پھر یہ بھی اپڈیٹ ہو گئی. 56 اپڈیٹ ہو گئی. اب ہو رہی ہے. جی سر ہو گئی. ہو رہی ہے. ابھی آئی نہیں. آ گئی. آپ کے پاس بھی آ گئی. جی سر آ گئی ہے اسکرین پہ. ویری گڈ. چلیے اب یہ چھوٹا سا شازیہ کرنا چاہیے تھے. کوئی بات, سب چھوٹی آتے ہیں تو اب اس کو پھر اب تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ. کمان شازیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساریو لہم فی الخیراتی. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے خیرات میں, یعنی بھلائیوں میں یا انعامات میں یا نیک جو بھی ان کو حسنات میں. تو اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نیکی تو فوراً ہی لکھ دی جاتی ہے. تو مجھے خیرات کا مزید تفصیل چاہیے. آپ خالی معنی 50 معنی کر دے رہے ہیں. اس کے روٹ کے لحاظ سے اس کے معنی صحیح کریے. خیرات وہ بھلائی کیا. یس. کہاں سے نکلا؟ خیر سے نکلا. خیر سنگولر ہے اور خیرات اس کا پلورل ہے. اور خیر کے معنی کیا ہے؟ خیر کے معنی کیا ہے؟ کوئی بھی بھلائی ہے نا. تو اب یہ بھلائیوں کے معنوں میں ہے نا. ایسا جتنے دل میں آئے اتنے معنی نہیں کریں گے, ہے نا. بھلائی, اب یہ بھلائی کے معنوں میں. اب آپ شروع سے پھر آئیے. نصاریو لہم. یہ نصاریو کہاں سے آیا؟ یہ اس کو بھی صحیح واضح سرا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مضارع ہے. سرا کا مطلب وہ جلدی کیا, اور نصاریو میں جو ہے پریفکس لگا نا کا, یعنی جو ریفر کر رہا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے ہم جلدی کر رہے ہیں. نون ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ ایک فعلیہ جملہ ہے خبریہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں. یہ پھر وہی یا سبونا کی طرف جا رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے نا کہ ان کو یہ مال اور اولاد جو مل رہی ہے وہ ان کے بلیف کی وجہ سے, اور اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہیں. یہ صرف گمان ہے. نصاریعو لہم, دیٹ از دیر یحسبون, یعنی وہ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اس بلیف کی وجہ سے خوش ہو کر ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں. جلدی ان کو دنیا دیتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ ان کے اعمال سے, ان کے بلیف سے بہت خوش ہیں. سو دس از کنیکٹڈ ود یحسبون. جو پچھلی آیت تھی اس سے پوری آیت ملے گی. تمام آیتیں ہیں وہ یہ آیت آئے گی تو ہی ایسے خالی ہم سے شروع ہو رہی ہے. ویسے انالیسس آف گرامیٹیکل جملے فعلیہ ہے وہ سب کریے اب, لیکن اس کا تعلق وہی پہلے ورڈ سے ہے جو 55 میں تھا. یحسبون گمان تھا کہ ہم کو مال اور اولاد مل رہی ہے, اور وہ بھی کس لیے مل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی ہمارے لیے بھلائیاں دیتے جا رہے ہیں. مال بھی دے رہے ہیں, بیٹے بھی دے رہے ہیں. ایسا صرف کیا ہے, یہ صرف کیا ہے, ان کا گمان ہے. ان کا گمان ہے, یہ حق نہیں ہے. اب حق کیا ہے وہ باقی کے ٹکڑے میں آئے گا. باقی کے ٹکڑے میں جو حق ہے اس کو اللہ سبحانہ, یہ ان کا گمان نہیں ہے. گمان یہاں تک ختم ہو گیا کہ ان کو
جو بھی مل رہا ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے مل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلائی میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو بالکل کیسے اس کو ملائیں گے، کس سے اس کو کنیکٹ کریں گے؟ یا سبونا سے، کہ آیا سبونا بالکل نصارع لہم فی الخیراتی، کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم جلدی اس لیے کر رہے ہیں بھلائیوں میں جو کچھ ان کو دے رہے ہیں کہ ان کا بلیف صحیح ہے، وہ صحیح راستے پر ہیں۔ بلیف ہے، عمل ہے، جو بھی ہے صحیح ہے، لیکن اس کا جواب ہے یہ یا سبونا، اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ٹکڑا بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ- بل لا یشعرون، بلکہ نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی وہ نہیں جانتے۔ یس، وہ حقیقت کیا ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی جب تک تدبر اور تفکر نہیں کریں گے، حق کی تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھٹکانا، وہ بھٹکنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی راستے ان کے لیے نکال دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اسی میں ہی سہولتیں مہیا کر دیتے ہیں، اور وہ ایک غلط بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور لیکن اس کا حقیقت کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ یہ صلاحیت کب آتی ہے انسان کو حق کو سمجھنے، حق کو سمجھنے کی، یا حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی صلاحیت کب آتی ہے؟ جب کب آتی ہے انسان میں شازیہ؟ شعور آ جاتا ہے، فرقان سمجھنے کا، کہ کیا جب شعور کیا ہوتا ہے؟ کب آتا ہے؟ شعور تب آتا ہے جب تدبر کرتا ہے انسان، اپنا محاسبہ کرتا ہے، تدبر کرتا ہے کیا صحیح ہے۔ اور غیر و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے نا، کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب جب اس کو اس پہ غور کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا بلیف غلط ہے، اور جو دنیا میں رہی ہے وہ ہمارے لیے ایک بھٹکنے کا راستہ ہے، بھٹکنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ سے توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ تو آپ کو کوئی اندازہ ہو جا رہا ہے نا کہ آپ میں سارے لوگ جو بہت اچھا کر لے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ریچنس آف میننگ ہے، ریچنس آف میننگ ہے، اس طرف بھی تھوڑی اور توجہ دے لیا کیجیے۔ ریچنس آف میننگ یہ ہے کہ دو آیتیں الگ الگ نہیں ہیں، پہلا جو سوال ہے وہ سوال یہاں تک کنٹینیو ہے، وہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ کیا تھا، کیا تھا، آیا سبون انما نمدون بھی مال بنین نصاری لهم فی الخیرات، یہاں کے ان کا گمان والی بات ختم ہوئی کہ ہم جلدی جلدی ان کو سب کچھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی دے رہے ہیں بل لا یشعرون، اور یشعرون کی آپ انالیسس کر دیجئے پھر آگے بڑھ لا یشعرون میں جو ہے یہ ایک جلدی۔ فعلیہ جملہ ہے جس میں نفی ہے، یہ مضارع نفی ہے، منفی مضارع ہے، اور لا جو ہے حرف نفی، اور یشعرون میں فعل اور فاعل ہے، جس میں کہ یا جو ہے وہ پریفکس وہ فاعل ہے جو کہ ریفر ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جن کے بارے میں پیچھے بات ہوئی ہے کہ جو گمان کر رہے ہیں یا جو فریحون ہیں، تو اس میں جو ہے وہ، اور شاعرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واؤنون سے یہ پلورل ہو گئے تھرڈ پرسن جو کہ ریفر کر رہے ہیں فریحون پہ، جو کہ یا سبونا بھی ہیں، اور یہ فعلیہ جملہ ہو گیا۔ Very good۔ یہ شاعر نے حق ٹیچری کچھ ادا کیا، ساجدہ دانش، شازیہ نے حق ٹیچری دوسروں کی مدد کرنے کا کچھ حق ادا کیا؟ جی سر بالکل ساجدہ، الحمدللہ، بہت اچھا سر، بہت اچھا ایکسپلین کر دیا شازیہ نے الحمدللہ، سمجھ آ گیا سارا۔ آمینہ، آمینہ، آمینہ Yes, sir. ارکن، Yes, sir. Yes, sir.
مجھے پورا سمجھ آ گیا صحیح صاحب. کیا یس میں وہ میرا سوال ہے شازیہ نے ٹیچر اوکے that is what I wanted. میں کب تک وہ کام کروں گا تو آپ کو بھی اٹھانا یہ کام. ایک اور آیت تھی وہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر یہ مضمون ختم ہو جائے گا. 57 نہیں 56 تک ہی بنا تھا. نہیں میں کہاں تک بنا تھا یہ گروپ 57 تک بنا تھا. نہیں گروپ سر انڈیکیٹ ہے نا 56 کون سی آیت میں 56 تک ہے 56 تک ہے. اس کے بعد پھر وہ جو ایمان والے ہیں صحیح ہیں ان کے بارے میں آگے 57 سے یہاں سے 57 to 61 یہ پھر نیا گروپ آ رہا ہے. اور میں آپ کو تھوڑی سی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ گروپ آف ورسز جو ہے یہ کون سے گروپ کے لیے فٹ ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں ہے بلکہ اٹ از دا کنٹینیویشن آف سم verses which we have already finished or learned. کچھ ایک گروپ ہے جس کی کچھ آیتیں ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں اور اس میں مزید اضافت کے لیے یہ گروپ ہے. اور یہ گروپ کے بارے میں تھوڑی سی فکر کریے. 61 تک کی آیتیں اور تھوڑا سا پڑھ لیجئے اور بتائیے کہ shall we call it a new group 57 to 61 جو آتے ہیں اور shall we add it to one of the groups that we have studied. ایک خصوصیات مومنین کا گروپ تھا, ایک نشانیوں کا گروپ تھا, ایک قصص کا گروپ تھا, اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر جنرل کامنٹری تھی تمام امت کے لیے, پھر اس کے عقائد اور بڑھ جانے کے اوپر. اس گروپ تو غور کر کے آئیے نیکسٹ اس میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج کوئی زیادہ ڈسٹربنس نیٹ ورک کا نہیں ہوا اور الحمدللہ پوری کلاس ہوئی. یہ فردوس حسینی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ہاتھ ہے ان کا اٹھا ہوا. سر سوال نہیں ہے, بس ایک کامنٹ کی طرح ہے جو ہم 55 اور 56 کی جو آیت کیے ہیں کہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے کچھ بلیفس رکھتے ہیں, جیسے کہ ایگزامپل کچھ لوگ بلیف رکھتے ہیں کہ گھر میں آیت کریمہ کی محفل رکھنے سے گھر میں برکت آتی ہے, مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اولاد ہوتی ہے جو بھی ہے. تو میں کیونکہ سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی تو میری تھنکنگ تھوڑی سلف کی طرف ہے کہ مطلب کچھ چیزوں کو بدعت مانتے. تو اب جب میں حیدرآباد میں ہوں تو میرے گھر کے اطراف کچھ لوگ یہ بلیو کرتے کہ آیت کریمہ ہو یا پھر درود کی محفل ہے تو اس کی وجہ سے مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا. اور جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے, غریب ہے یا اولاد نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کے دین میں کچھ کمی ہے, وہ لوگ یہ فالو کریں گے تو ان کو بھی یہ ملے گا. تو یہ میرا ایک اوپینین ہے. آپ کیونکہ آپ بھی حیدرآباد میں رہ چکے, میں آج جاننا چاہ رہی تھی کیا آپ بھی یہ چیز میں بلیو کرتے ہیں آیت کریمہ اور درود کی محفل, کیونکہ میرے امی بابا تو ہم کو یہ سب نہیں سکھائے تھے. میں اتنا آیتیں سمجھاتا ہوں تو کہیں میرے سمجھانے میں آپ کو کوئی ہنٹ ملی کہ میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں؟ کہیں کوئی ہنٹ ملا؟ گھر میں نماز پڑھنے سے برکت آتی ہے, دعائیں کرنے سے برکت آتی ہے, اور کوئی ایک چیز لے کے اس کو شو کرنا, اس کو سب لوگ جمع ہونا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سارے نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی اس کا طریقہ ہے, بلکہ ایک بلیف ہے جو بنا لیا ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. دیٹس نتھنگ. ہاں نمازوں کی پابندی, خیرات کی پابندی,
دوسرے جو ہے کام ہے وہ سب کرنے سے ہی برکت آتی ہے، دعاؤں سے ہی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا ہے وہ تو ضرور دیتے ہیں، دعاؤں کی بھی جو ہے اس کا بھی ثواب عطا کرتے ہیں، دعاؤں کا ثواب الگ ہے، دینا وہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کے۔ حیدرآباد کیا دنیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں ہر جگہ ایسے گروپ موجود ہیں، لیکن ویسے معاملات میں ڈائریکٹلی کبھی نہیں چھیڑتا، ڈائریکٹلی چھیڑنا کچھ اچھا نہیں رہتا کلاس کے ماحول کو، تو انڈائریکٹلی بہت سی چیزیں ہم بول دیتے ہیں، وہ سمجھ لینا چاہیے۔ ڈائریکٹلی ابلیس کو چھیڑنے سے جب تک خود ان کا ذہن کسی چیز سے، کسی کا ذہن کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگا، اس کو چھیڑنا کیا ہے، وہ شہد کا جو بی ہائیو ہوتا ہے نا، شہد کا پھٹا جی معلوم ہے، بی ہائیو، اس کو چھیڑنے سے تمام مکھیاں ہمارے جی اوپر سر حملہ کرتے، اس جی سے بچنا چاہیے۔ پلٹا کر ہوں، پکوڑے بول کر سنا دیتے یہاں پر لوگ۔ بس جی یہ ہمارا بیگم کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا اس کے اوپر بیان ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یوں محفلوں میں جمع ہو کے کسی چیز کو ریپیٹڈلی پڑھنا یا قرآن خوانی کرنا یہ بالکل بدعت ہے۔ ہاں البتہ ایک محفل میں بیٹھ کے قرآن کو سیکھنا یا سمجھنا یا اس کے معنی، اس کی تجوید، تفسیر جاننا وہ رحمت اور برکت کا باعث ہے، لیکن دوسری چیزوں کو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ دیکھو ہمارا یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ میرا طریقہ ڈاکٹر اسرار احمد کے طریقہ میں ہر ایک کا اپنا ایک وے آف پاسنگ آن دا میسج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ہم صرف دعوت فکر دیتے ہیں اور نزاعی مسئلوں کو نہیں چھیڑتے، کلاس میں چھیڑنے بیٹھیں تو کلاس ایک طرف جائے گی، قرآن ایک طرف جائے گی، اختلافات کی بات ہو جائے گی۔ ہم صرف قرآن کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ آیتیں پڑھ لو تو یہ سب سوالات نہ میرے سے ہوں گے، نہ کسی چیز سے ہوں گے، نہ ڈائریکٹ اس بارے میں کہنے کی، پورا قرآن صرف توحید اور ایمان، مکمل صرف اللہ پہ ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، پورا قرآن یہی سکھاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی جو ہم کلاس کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سیکھیں تو وہ ایک نہ ایک دن جو فاسد بلیفز ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے، بجائے اس کے کسی بلیف کو ٹارگٹ بنا کے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیٹ ول برنگ دا ڈفرینسز۔ اب ضد آ جاتی ہے، اس سے ضد آنے کے بعد اگر حق کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں تو کسی کو ضدی نہیں بنانا، ضدی نہیں بنانا۔ اور تربیت کا بھی یہی طریقہ ہے، اولاد کی تربیت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ضدی بنا دیتے ہیں تو پھر وہ کوئی بات ماننے تیار نہیں ہوتا۔ تو پیرنٹس یہی کرتے ہیں کہ کوئی چیز وہ چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا سپلیمنٹ، سبسٹیٹیوٹ اپنی حیثیت کے مطابق اسے دے کے مطمئن کر دیتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم کسی نزاعی مسئلے میں، اسرار احمد صاحب بہت بڑے آدمی تھے، وہ ایسے مسائل اٹھا سکتے تھے، نہ میں اختلافات برداشت کر سکتا ہوں اور نہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں۔ میرا مقصد صرف قرآن کیا کہتا ہے، ایک ایک لفظ گرامر سے، مقصد سے، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو جس کے ذہن میں صحیح بات آ گئی وہی ہمارا ایم ہے، وہی ہمارا آبجیکٹیو ہے، اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنی کلاس اب 10 سال، 12 سال، 20 سال، 50 سال سے، کتنے سال سے کر رہے ہیں نہیں معلوم، کہیں بھی نیور، آئی ول نیور ٹچ اے سینسیٹیو مسئلہ اور پرابلم ان دا کلاس، کسی کا حوالہ نہیں، اشاروں میں کبھی بات کر جاتے ہیں، لیکن یہ عمل لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ I will never discuss. I never discussed in the class. In the future also,
I will not discuss. My aim is that those who are coming to the class, they should understand what Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to understand. اور وہی میسیج صحیح طریقہ ہے لوگوں کو قرآن کا میسیج پہنچا دینا. اس کے باوجود بھی کوئی اپنے بلیف پہ قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. We cannot help it. قرآن کا اور حدیث کا، اب حدیث میں بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک میسیج ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، بس وہ بات جو ہے اس میں ہماری تعلیم کے جو کلاسز ہیں اس میں ہو جاتی ہے. لیکن ہم سینسیٹیو مسئلے کو ڈائریکٹ کوئی مسئلہ لے کے یہ کبھی بھی ڈسکس، کوئی سوال بھی کرا تو اس میں انجان ہو جاتے ہیں. ویدر اٹ از بدع اور رائٹ اور رانگ، یہ کرنا صحیح ہے یہ کرنا، وہ نہیں. اس میں خواہ کے لوگوں کے بلیف کو چھیڑنا شہد کے پٹھے کو چھیڑنے کے برابر ہے. پورے مکھیاں نکل کے ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں. سر آپ کا جو ہے ماشاء اللہ سر، وہ تو خیر تعریف کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بٹ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ آپ صرف اسی قرآن اور اس پہ ہی رہتے ہیں. لیکن سیڈلی جو ہم لوگ جس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں وہی والی بات آ گئی کہ فرحون اس میں خوش ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی برکت کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا بہت اویئرنیس ادھر ادھر سے ہلکی سی کچھ ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بالکل ایک طریقہ بنا ہوا. پاکستانیوں میں تو بہت ہے، مجھے انڈیا کا نہیں پتا. اب تھوڑا تھوڑا کچھ لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ ہاں یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھ کے ہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے زیادہ. تو تھوڑا بہت اویئرنیس بھی ہو جائے کہیں کہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ صحیح کرتے ہیں سر جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت میری آپ تمام حضرات کو ایک نصیحت ہے میری طرف سے کہ کہیں بھی آپ کوئی بدعت دیکھیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو ان کو چھیڑیں نہیں. آپ صرف دعا کر سکتے ہیں اور قرآن میں جس کی مدد کر سکتے ہیں ان کو قرآن سیکھنا. یہ جو علماء ہوتے ہیں اپنے بیاض کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق بیانات دیتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی میں ٹرانس میں لوگ آ جاتے ہیں، اس سے ایک نیا عقیدہ بنا لیتے ہیں. ہم کو کوئی نیا عقیدہ بنانا نہیں ہے. قرآن کا جو عقیدہ ہے، جو چیز قرآن کہہ رہی ہے کہ بھروسہ اور سب کچھ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ پہ، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے. وہ خود بخود آ جائے گا، بٹ اٹس ناٹ ایڈوائزیبل. وہ تو انبیاء کا کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا علماء کا بھی کام تھا، اس سے روکتے تھے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. وہ عقیدے اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ اس کو چھیڑنا خواہ کے اور زیادہ اختلافات پیدا کرنا ہے. اس کو چھیڑنے کی بجائے اللہ سے دعا کرنا کہ ان کو صحیح رہنما یہ بتا، حق دکھا. ہم روز قرآن پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور بڑا معنی والی دعا ہے. ہمدن پڑھتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا واتبعہ، اور اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرمائیے. اللہم ارنا الباطل، باطل ہم کو باطل نظر آ جائے، بہت بڑی بات ہے. اور وہ اجتنابہ ورزقنا اجتنابہ، اور اس سے ہم کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، چھیڑیے مت ایسے باتوں کو، اس سے صرف اختلاف ہوگا. اور جو بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، تا وقت ہے کہ اس کے سمجھ میں قرآن اور حدیث نہ جائے. ورنہ پھر بے شمار نام ہیں جو گالی کے طور پہ آپ کو سننا پڑے گا. تم وہابی ہیں، تم فلاں ہیں، تم مودودی ہیں، اور تم یہ ہیں، تم وہ ہیں. بہرحال ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، حدیث سے اپنا زندگی کے معمولات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم خاموش رہیں اگر کسی کو دیکھیں کچھ ایسے کرتے ہوئے، بس بالکل
بس خاموش رہنے میں ہی بہتری، بیکاز یو کین ناٹ چینج دا عقیدہ سڈنلی، اس کو کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا کبھی، جب تک کہ انسان اپنے ذہن میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جب خود انسان کا ذہن اس طرف آ جائے گا وہ اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے اسی وقت بدل سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے کوئی اپنی اس حالت سے تبدیل ہوتا نہیں. ہاں قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا قرآن کا کیا میسج ہے. بحتی الامکان یونٹی کی بات کرنا چاہیے. کلمہ گو ہے ٹھیک ہے، حضور پہ ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، باقی چیزیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کا میسج پہنچا دینا بہت ضروری ہے. اختلافات میں آج آپ کسی شیعہ کو خالی باتیں کر کے سنی نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے الا ماشاء اللہ. اگر اللہ کی توفیق ہو جائے تو کئی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ they have converted themselves to Sunnism. چلیے بہرحال بہت کچھ ہو گیا اور کچھ نہ کچھ تو آپ نے میسج سمجھ لیا ہوگا. میں ڈائریکٹ بات بہت کم کرتا ہوں، انڈائریکٹ باتیں بہت سی کرتا ہوں. جی سر الحمدللہ جزاک اللہ. چلو دعا کرو. شکر الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں اور جو دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اس کام میں ہم سب کی مدد فرمائے، جو سیکھے اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو جہاں تک ہو سکے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کام میں ہماری اپنے طرف سے مدد فرمائے. جو لوگ اس وقت محفل میں موجود ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان، اللہ ان پہ خاص رحم فرما دے، سب کی مشکلات دور فرمائے. خاص طور پہ اس وقت پاکستان میں بہت برے حالات ہیں، ان کے سب کی مدد فرمائے. سر آج یا کل میں میرے خیال سے اسما ان کا سرجری ہے، وہ ہماری کلاس انہوں نے جوائن کی ہے، دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. ہماری عائشہ حسینی کافی دنوں سے بیمار ہے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، سب ان کے لیے بھی دعا ہے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. See you all tomorrow انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.